بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حافظ محمد یعقوب اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے درود پاک اللہم صلی وسلم علی محمد و آل محمد وبارک وسلم۔ دوستو، آج کی ویڈیو ہم تقدیر پہ بنانے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے ایک ریگولر ویورز ہیں سجاد صاحب، ان کی طرف سے سوال تھا، تو ایک تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ریگولر ویورز ہیں، اور دوسرا ہم آج کوشش کرتے ہیں کہ ان کے سوال کا جواب دیں۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جو لوگ ہمیں یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور جو ہمارا فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں وہ پیج کو ضرور فالو کیجیے گا۔ دوستو، تقدیر، نصیب اور قسمت یہ تینوں ایک ہی مطلب کے لفظ ہیں۔ اگر آپ اردو کی ڈکشنری دیکھیں تو تقدیر نصیب کے اور قسمت تقدیر کے اور یوں پھر پھرا کے یہ ایک ہی دوسرے کے مطلب میں آ رہے ہیں۔ ان کا سادہ سا جو مطلب ہے نا وہ ہے حصہ، یعنی اتنی ساری کائنات جو مالک کائنات نے بنائی ہے، جو خالق کائنات نے تخلیق کی ہے، تو اس میں آپ کے حصے میں کیا آیا ہے وہ ہے آپ کا نصیب، وہ ہے آپ کی قسمت، وہ ہے آپ کی تقدیر۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جس کو اس تقدیر کے لفظ نے، تقدیر کے مطلب نے تنگ نہ کیا ہو۔ جب بھی کوئی انسان اپنی شعوری زندگی میں پہنچتا ہے تو یقیناً وہ یہ سوال کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے تقدیر لکھ کے پیدا کیا ہے۔ کچھ یہ سوال کرتے ہیں، کچھ یہ سوچتے ہیں کہ جب اللہ نے مجھے لکھ کے پیدا کیا تو پھر میں آزاد کیسا؟ اور کچھ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب اللہ نے لکھ کے بھیجا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے تو پھر میرے سے پوچھ گچھ کس بات کی؟ اسی سے ریلیونٹ ایک کوسچن لوگ کچھ یہ کرتے ہیں کہ جی شیطان ہم سے برائی کرواتا ہے تو پھر میں اس کا جواب کیوں دوں، میں اس کے بدلے میں جہنم میں کیوں جاؤں؟ یہ دونوں سیم کوسچن ہیں۔ یہ میرا خیال واحد سوال ہے جو قیامت تک آنے والے لوگ کرتے رہیں گے، جیسے جیسے اپنی شعوری زندگی کو پہنچیں گے، اور اس وقت کے علماء اس کا جواب دیتے رہیں گے۔ کچھ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا، اچھی طرح سمجھ آ جائے گا، اور کچھ لوگ اس لیے چپ سادھ لیں گے کہ یہ اللہ نے فرمایا ہے تو اب ماننا پڑے گا اور بس۔ آج ہم سادہ الفاظ میں اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہم کسی بھی طرح آپ کو عربی معاملات میں نہیں الجھائیں گے، انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو دنیاوی طریقوں سے سمجھایا جائے، آپ کے الفاظ کے ذریعے سمجھایا جائے۔ تو سب سے پہلے تقدیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ کوئی شخص اگر احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا صدقہ کرے نا تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہیں لے کے آئے گا۔ تو اس طرح کسی بھی مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تقدیر پر ایمان لے کے آئے۔ آپ لوگوں نے ایمان مفصل یاد کیا ہوگا بچپن میں، اور آپ کو اب بھی امید کرتا ہوں آتا ہوگا، کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، اور آخرت کے دن پر، اور اچھی بری تقدیر پر۔ تو یہ تقدیر پر ایمان لانا، تقدیر کو ماننا آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو آزاد پیدا کیا، کہ وہ اپنی اچھائی اور برائی کے معاملے میں آزاد ہے، جبکہ انسان یہ شکوہ کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے لکھ کے پیدا کیا، کہ پہلے اللہ نے میری تقدیر لکھی ہوئی ہے اور پھر اللہ نے مجھے پیدا کر دیا، تو میں تو آزاد نہیں ہوں۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ آپ آزاد ہیں، یہ بات تو آپ مان لیں کہ آپ آزاد ہیں، اللہ نے آپ کو آزاد پیدا کیا۔ اب اللہ نے پہلے کیوں لکھا، کیسے لکھا، یہ بھی انشاءاللہ ہم آگے جا کے آپ کو بتائیں گے۔ چھوٹا سا تعارف کرواؤں آپ کو کہ اللہ نے کیوں لکھا، کہ اللہ نے جو سب سے پہلی مخلوق پیدا کی نا وہ قلم پیدا کی تھی۔ اللہ نے قلم بنائی، اللہ نے قلم کو تخلیق کیا اور اس کو کہا کہ لکھ دے، جو کچھ ہوگا لکھ دے، اور قلم نے لکھ دیا۔ اب اللہ نے کیسے لکھ دیا، ہم آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ایک مثال لیتے ہیں کہ آپ کو کسی عہدے پر فائز کر دیا گیا ہے، آپ کو کسی کاروبار کا، کسی فیکٹری کا آنر بنا دیا گیا ہے، اور آپ سے یہ کہا گیا ہے
کہ جی آپ اب یہ اس کے مالک ہیں اور آپ اب ورکر بھرتی کریں، امپلائیز کو رکھیں اور کام شروع کریں، آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے جو آپ کام کریں گے نا، وہ آپ یہ سوچیں گے کہ میں نے وہ بندے رکھنے ہیں اپنے ساتھ جو ایماندار ہوں، جو بے ایمانی نہ کریں، جو فراڈ نہ کریں، محنت کریں، اپنا کام پوری ایمانداری سے کریں، تاکہ کام بھی ہوتا رہے، چخ چخ نہ ہو اور میں بھی سکھی رہوں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ کریں گے، اور دنیا کا ہر انسان یہی کرے گا۔ جتنی بھی انڈسٹری ہے وہ انٹرویو کال کرتی ہے، وہ 10 15 20 30 منٹ کے جو انٹرویو میں یہ پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس بندے کو پرکھ سکیں کہ یار یہ ایماندار ہے، محنتی ہے، اگر یہ ایکسپیرینس والا ہے تو پیچھے اس نے کیا کیا ہے۔ یعنی ہر بندہ اپنا فائدہ سوچتا ہے، پھر اس اگلے بندے کو اپوائنٹ کرتا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ اس لیے کرتے ہیں یقیناً کہ میں پہلے بیان کر چکا کہ اپنی آسانی کے لیے کرتے ہیں، آپ اس سے آپ کی عزت بھی بڑھتی ہے، آپ کے معاملات بھی بہتر ہوتے ہیں۔ اب ذرا یہ سوچیں آپ کہ خالق کائنات اللہ رب العزت نے تمام دنیا کو، تمام جہانوں کو اور پوری کائنات کو بنایا، اور جب اس نے قلم کو حکم دیا اور قلم نے لکھ دیا تو پھر اللہ تو جانتا تھا نا کہ ایک شیطان آئے گا اور وہ میری حکم عدولی کرے گا، وہ میرا مخالف ہو جائے گا۔ اب دیکھیں نا، اللہ سے اس نے پنگا لے لیا ہوا ہے، شیطان نے اللہ سے مخالفت کر لی، چیلنج ہی کر دیا اللہ تعالیٰ کو۔ اس نے، اللہ کو تو پتہ تھا نا کہ یہ ایسے ہوگا، تو پھر کیوں نہ اللہ پاک ایسا کرتے کہ جتنے انسان اللہ نے پیدا کیے ہیں وہ سارے کے سارے تابع اور فرما بردار پیدا کر دیتے۔ جب اللہ نے لکھ کے ہی پیدا کرنے تھے تو لکھ دیتے کہ یہ سارے کے سارے تابع فرما بردار ہوں گے، اور شیطان کو نیچا دکھا دیتے۔ اللہ نہیں کر سکتے تھے ایسا؟ اللہ پاک قادر تھے، بالکل کر سکتے تھے کہ سارے کے سارے انسان نیک ہوتے اور قیامت والے دن شیطان کو کہتے کہ بھائی یہ دیکھ تو اکیلا دوزخ میں جا رہا ہے، تو نے تو کہا تھا نا کہ میں تیرے بندوں کو روکوں گا، لیکن دیکھ یہ سارے کے سارے میرے نیک بندے تھے اور یہ سارے کے سارے کروڑوں اربوں جتنے بھی ہیں یہ جنت میں جا رہے ہیں اور تو اکیلا دوزخ میں پھر ساڑھ ادھر جا کے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، آپ میں اللہ کے تابع فرمان نہیں ہیں، ہم نافرمان ہیں، اور کچھ لوگ تو اللہ کو ہی نہیں مانتے، سرے سے ہی نافرمان ہیں۔ تو اب آپ ذرا صرف اسی بات سے یہ سوچیں کہ اگر آپ کو اللہ نے لکھ کے پیدا کیا ہوتا تو کیا آپ فرما بردار نہ ہوتے؟ اللہ نہیں چاہتا کہ میرے لوگ جو ہے نا وہ فرما بردار ہوں، نیک ہوں، اچھے کام کریں، یقیناً اللہ بھی یہی چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ یا جو کفار اس دنیا میں ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو آزاد پیدا کیا ہے اور آپ جو ہے نا وہ بالکل آزاد ہیں اپنے شر اور بد کے لیے۔ اور اسی طرح اس کا دوسرا جو کوسچن تھا کہ شیطان نے جناب آپ کو ورگلایا ہے تو آپ کیوں حساب دیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب شیطان نے آپ کے کان میں آ کے یہ کہا تھا کہ بھائی نماز پڑھنے نہیں جانا، یہ کام بہت ضروری ہے، پہلے یہ کر لو، وہ بعد میں پڑھ لینا، جب اس نے وسوسہ ڈالا تھا آپ کے دماغ میں، تو آئندہ بھی جب شیطان آپ کے دماغ میں، آپ کے دل میں یہ وسوسہ ڈالے گا کہ نماز کو تھوڑی دیر ٹھہر کے پڑھ لینا، یہ بڑا ضروری کام ہے، تو آپ ذرا ایک لمحے کے لیے نا صرف اٹھ کے تو جھک کے دیکھیے گا کہ کیا شیطان نے صرف وسوسہ ہی ڈالا تھا کہ آپ کی کمر کو جکڑ لیا تھا اس نے کہ آپ کو جھکنے نہیں دے رہا تھا؟ تو بھائی اس نے صرف وسوسہ ڈالا تھا، گئے آپ خود نہیں ہیں، نہ اس پہ عمل کرتے نا، آپ چلے جاتے، اس نے کوئی کمر تو نہیں باندھ دی تھی کہ آپ جھک نہیں سکتے۔ اسی طرح باقی معاملات برائیوں والے بھی ہیں، وہ صرف دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور ہم جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے اس پہ عمل کرتے ہیں۔ دوسری بات کہ اللہ نے پہلے کیوں لکھا ہے؟ اب اس کی مثال یہ ہے کہ ایک بچے کو آپ کھلونا دیتے ہیں، آپ کے گھر کا بچہ ہے، آپ اس کو لیے کھلونا لے کے آئے ہیں، آپ اب ایزیوم کرتے ہیں، آپ تصور کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ جیسے ہی میں اس کو کھلونا دوں گا نا تو یہ بڑا خوش ہوگا اور یہ اچھلے گا، کودے گا، چھلانگے مارے گا، اور اس گھر میں جتنے اس کے ہم عمر ہیں، جتنے اس کے بہن بھائی ہیں نا، یہ سب کو بتائے گا خوشی سے کہ میرا کھلونا آیا ہے۔ اور وہ ایسا نہیں کرتا، اس کو پسند ہی نہیں آتا، تو کیا ہوا کہ آپ کا اندازہ غلط ہو گیا۔ لیکن اس کے برعکس وہ ایسا ہی کرتا ہے جیسا آپ نے سوچا تھا، تو پھر کیا ہوا کہ آپ کا اندازہ درست ہو گیا۔
اب آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ آپ کو کیسے پتا تھا، تو آپ یہ کہیں گے کہ میرا بچہ ہے، یا یہ میرا رشتہ دار ہے، میرا بچہ ہے، ہمارے گھر کا بچہ ہے، تو مجھے پتہ ہے اس کی عادات کا کہ یہ کیسے کرتا ہے، ہر چیز پہ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے، تو میرا ایک اندازہ تھا وہ میں نے لگایا تو وہ درست ہو گیا۔ اب یہ تقدیر لکھنے والا بھی ایک اندازہ ہے جو اللہ نے لگایا ہے، لیکن اللہ کے اندازے کسی صورت بھی غلط نہیں ہو سکتے۔ کوئی انچ یا ملی میٹرز کا بھی ہم جو ہے نا وہ مارجن نہیں رکھ سکتے، یعنی اس سے بھی مارجن ہم رکھ ہی نہیں سکتے کہ اللہ کے اندازے غلط ہوں گے۔ اب جب اللہ نے آپ کو پیدا کیا تو اس کو نہیں معلوم تھا کہ یہ بندہ کیا کرے گا؟ یقیناً اس کو آپ سے زیادہ پتا ہے کہ یہ بندہ کیا کرے گا۔ یعنی آج آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جو بھی ٹائم ہوا پڑا ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ آپ اس کے بعد کیا کریں گے، یہ کل آپ اس ٹائم کیا کریں گے؟ آپ کو نہیں پتا، مجھے بھی نہیں پتا کہ میں کل اس ٹائم کیا کروں گا، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ میں کل کیا کروں گا، یا میں اگر 10 سال تک زندہ ہوں تو 10 سال بعد کیا کروں گا۔ تو اس لیے خالق جو ہے، وہ مالک جو ہے، وہ عالم الغیب ہے، اس کے غیب کے علم پہ یقین رکھیں کہ اس نے اپنے علم کی بدولت یہ لکھا تھا، نہ کہ اس نے آپ کو بنایا، پہلے لکھا اور پھر آپ کو بنایا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، سمجھ آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔